میں بھی جو پہلی آیت ہے اس میں حکم دیا گیا ہے، پہلے تو چونکہ حکم آیا تھا سورہ احزاب میں حضور کے گھروں میں داخل ہونے کا، اب اس کو عام کیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا، یہ جو ایک پرائیویسی ہے گھروں کی، اہل ایمان اپنے گھروں کے سوا کسی اور گھر میں جب تک کہ تمہاری آئیڈینٹیفیکیشن نہ ہو جائے کون ہو، تم سلام کرو وتسلموا علی اہلھا، اور اجازت لو، اذن لو، تب داخل ہو، ورنہ پہلے داخل نہ ہو۔ پتہ نہیں گھر کی خواتین کس حالت میں بیٹھی ہیں، چاہے آپ کی بہن ہی ہے لیکن نہ معلوم اس وقت وہ کس لباس میں ہے، کہیں کپڑے دھو رہی تھی، اس کی آستینیں چڑھی ہوئی ہیں، ہو سکتا ہے کہ صحن کو دھو رہی ہو اور اس کا پائچہ بھی اوپر چڑھا ہوا ہو، اگرچہ بہن ہے لیکن چونکہ سطر جو ہے وہ تو بھائی کے لیے بھی ہے بہن کا، وہ باپ کے لیے بھی ہے بیٹی کا جسم، کہ جسم کے سوائے 3 حصوں کے کسی حصے پر نگاہ نہ پڑے، سوائے چہرے کی ٹکیا اور سوائے یہ ہاتھ اور پونچے سے باہر اور پاؤں ٹخنے سے نیچے، اس کے سوا باپ جو ہے بیٹی کے جسم کو نہیں دیکھ سکتا، بھائی بہن کے جسم کو نہیں دیکھ سکتا۔ تو معلوم ہوا کہ گھروں میں بھی اس طرح داخل نہیں ہو جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے کسی کو معلوم ہے کہ صرف میری بیوی اندر ہے تو جب چاہے جس طرح چاہے چلا جائے، لیکن یہ کہ ورنہ پوری طریقے سے کھنگار کر اذن لے کر آگاہ کر کے گھروں کے اندر داخل ہو۔ ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم واقعتاً نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہو۔ اس کے بعد یہ گھروں میں داخلہ اور استئذان کے احکام ہیں، چونکہ وقت بہت کم رہ گیا ہے لہذا میں اسے اس وقت چھوڑ رہا ہوں۔ وہ ہمارے تمدن کا ایک معاملہ ہے، اس پر انشاءاللہ بعد میں کسی اور سلسلے میں گفتگو ہوگی۔ اب آگے آئیے، گھر کے اندر، چونکہ گھر کے داخلے سے بات شروع ہوئی ہے، اب اس کو ذہن میں رکھیے ربط، لہذا اب جو گھر کے اندر پردہ ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ یہ باہر نکلنے کی شکل میں غیر محرموں کے لیے تو معاملہ آ چکا، اب گھر میں داخل ہو کر کیا ہے؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اے نبی اہل ایمان مردوں سے کہیے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ذالک ازکی لہم، یہی ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریق عمل ہے، ان اللہ خبیر بما یصنعون، جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اسے باخبر ہے۔ وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن ولا یبدین زینتہن، اور اہل مومن جو خواتین ہیں اہل ایمان ان سے بھی یہ کہیے کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ ہونے دیں سوائے اس کے کہ جو ظاہر ہو ہی جائے، الا ما ظہر منہا، پر یہ بھی اصل میں جہاں بھی موقع مل جاتا ہے انگلی رکھنے کا وہاں بڑے بڑے محل جدید دور کی جو جدید فیشن کی جو پرستار خواتین ہیں انہوں نے تعمیر کر دی ہیں۔ الا ما ظہر منہا کیا ہے وہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، عورت کا قد کاٹ، اس کے جسم کی جو ساخت ہے یہ خود اپنی جگہ پر ایک زینت ہے، یہ کتنا ہی ہاتھ چھپانے نہیں چھپ سکتی، یہ تو ظاہر بات ہے کہ خود بخود ظاہر ہو جانے والی چیزیں ہیں۔ آخر ہاتھ ہے، ہاتھ کی بھی ساخت ہے، ہاتھ کے ساخت میں ایک حسن ہے، انگلیوں کے اندر بھی ایک حسن ہے۔ اب یہ چیزیں تو ہے کہ اگر ان سب کے اوپر پردے ڈال دیے جائیں باہر نکلتے ہوئے، تو میں عرض کر چکا ہوں کہ عرب خواتین کا میں نے اپنی آنکھوں سے یہ طرز عمل دیکھا ہے، وہ بدوی خواتین کے ان کے ہاتھوں پر دستانے اور پاؤں میں جرابیں، لیکن یہ کہ گھر کے اندر تو بہرحال ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جو زینت از خود ظاہر ہو جاتی ہے، کتنا ہی چھپائیں آپ، وہ تو بہرحال چھپنے والی چیزیں نہیں ہیں، اس لیے فرمایا کہ جو چیزیں چھپ ہی نہ سکتی ہوں ان کے علاوہ جو ہے مزید اپنی زیبائش یا زینت کا اظہار جائز نہیں ہے۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اب یہ آ گیا خمار کا لفظ، یہ ہے وہ اوڑھنی کے جو گھر میں اوڑھی جاتی ہے، اپنی اوڑھنیوں کے بکل مار لیا کریں اپنے گریبانوں پر، کیونکہ یہ بہرحال چاہے آپ نے کرتا پہنا ہوا ہے، دبیج کرتا ہے، لیکن سینوں کے ابھار جو ہے وہ نمایاں ہو جائیں گے، ان کو کسی نہ کسی طور سے چھپانا جو ہے وہ ضروری ہے، لہذا اس کے لیے خاص طور پر علیحدہ سوچئے کہ یہ قرآن مجید ہے، ایک ایک لفظ اس کا قیمتی ہے اور اٹل ہے، گنجینہ معنی کا طلسم اس کو سمجھیو، جو لفظ کے غالب میرے اشعار میں آوے، یہ کوئی شاعری تو نہیں ہے، یہاں پر اگر الفاظ آ رہے ہیں اور اتنی تاکید کے ساتھ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اپنے گریبانوں کے اوپر ان کے بکل مار لیا کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور نہ ظاہر کیا کریں اپنی زینت، الا، اب یہاں سے آیا وہ جو 7 وہاں تھے یہاں 12 ہو گئے، جو بھی دائرہ توسع کا ہے، اتنی تفصیل سے وہاں آنے کے بعد مزید کچھ رعایتوں کا اعلان یہاں ہو رہا ہے، تو اب آپ سوچئے کہ اس سے زائد بڑھنا چاہے تو پھر یہ آپ کا فیصلہ ہے،
جہاں تک تو اللہ تعالیٰ نے رعایت دے دی ہے، اس ابتدائی حکم کے بعد 7 پر 4 اور 5 اور جو ہے اضافے کر دیے گئے مزید توضیح میں، لیکن یہ کہ اس سے آگے بڑھیں گے تو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، اس حکم کی خلاف ورزی ہو جائے گی، پھر وہ گویا کہ دائرہ اسلام سے باہر ہونے والی بات ہے۔ وہ کون ہے؟ یہاں فرمایا الا بعولتہن، سب سے پہلے تو یہ کہ ان کی زیبائش اور آرائش اور زینت، اس کے ظہور جو ہے وہ ان کے شوہروں کے لیے ہے اصلاً۔ بعولتہن او آبائہن، یا اپنے باپ، او آبائے بعولتہن، یا اپنے شوہروں کے باپ، او ابنائہن، یا اپنے بیٹے، او ابنائے بعولتہن، یا اپنے شوہروں کے بیٹے یعنی سوتیلے بیٹے، اگرچہ ان کے اپنے بطن سے نہ ہوں، لیکن یہ کہ شوہر کا بیٹا ہے تو وہ بھی اس فہرست کے اندر مزید جو ہے اس کا اضافہ ہو گیا۔ او اخوانہن، یا اپنے بھائی، او بنی اخوانہن، یا اپنے بھتیجے، او بنی اخواتہن، یا اپنی بہنوں کے بیٹے یعنی بھانجے، او نسائہن، یا اپنی خواتین، میں وضاحت اس کی کر چکا ہوں، او ما ملکت ایمانہن، یا ان کے جو غلام ہیں ملک یمین، اب التابعین غیر اولی الاربۃ، یا وہ تابع لوگ کہ جن کے اندر سرے سے اس کا کوئی امکان نہ رہے، ایسے ہوتے ہیں بوڑھا ہے کوئی ہے تو دور کا رشتہ دار، فلاں کے ماموں کا چچا کا کچھ ہے لیکن کوئی اس کا اب پرسان حال نہیں ہے، وہ کہیں کسی کے گھر آ کر پڑ گیا ہے۔ اب ایسے اشخاص کے لیے بہرحال تنگی جو ہے شریعت پیدا نہیں کرنا چاہتی۔ ایسے لوگ جو ہیں جو اتنے تابع ہیں، آپ کی روٹیوں پر پل رہے ہیں اور وہ ان کی کفالت آپ کر رہے ہیں، وہ تابعین غیر اولی الاربہ، جو اتنے تابع ہو گئے ہوں کہ ان میں اس قسم کے کسی خیال کا پیدا ہونا جو ہے وہ تقریباً ناممکن ہو چکا ہو۔ من الرجال اب الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یا وہ بچے کہ جو ابھی خواتین کے مخفی معاملات سے واقف نہیں ہیں، وہ بچے چاہے کوئی بھی ہو، گلیوں کے بچے ہو، وہ اگر 5-7 سال کا بچہ آ گیا ہے گھر میں تو ظاہر بات ہے جسے ابھی کچھ ان چیزوں کا شعور نہیں ہے تو اس سے پردہ نہیں۔ اب آپ سوچئے، غور کیجئے، دیانت کے ساتھ سوچئے، میری بہنیں جو بھی یہاں ہوں، میں انہیں اللہ اور رسول کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، اپنے دل سے پوچھیں، اپنے ضمیر سے پوچھیں، دیانت سے پوچھیں، یہ ساری باتیں کیوں بیان ہو رہی ہیں قرآن مجید میں؟ یہ کوئی کھیل ہے، تماشا ہے، شاعری ہے، یہ کیا ہے آخر؟ اللہ نے اتنی تفصیل کے ساتھ جو چیزیں بیان کی ہوں اور 2 جگہ پر وہ آئی ہوں تو یہ کس لیے؟ کوئی تفریح ہے، کوئی آخر بے مقصد کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بچائے ہمیں کہ اس طرح کا کوئی خیال ہمارے ذہنوں میں کبھی پیدا بھی ہو، اس لیے کہ ایمان کے لالے پڑ جائیں گے۔ تو یہ سب کچھ اگر قرآن میں اتنی تفاصیل کے ساتھ آیا ہے تو سوچنا ہوگا کہ آخر ہم کس طریقے سے ان تمام چیزوں کو بالکل بالائے طاق رکھ کر اور جو مغربی تہذیب اور تمدن کا جو بھی نقشہ ہے اس کو اختیار کیے ہوئے ہیں۔ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، اور چلتے ہوئے اپنے پاؤں کو بھی اس طرح نہ ماریں، لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ، اگر کوئی زیور پہنا ہوا ہے تو اس کی جھنکار پیدا ہو جائے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اے اہل ایمان توبہ کرو، رجوع کرو، اگر کوتاہی ابھی تک رہی ہے، اگر غلط طرز عمل رہا ہے تو آخر کب موت جو ہے وہ سروں پر منڈلا رہی ہے، توبہ کرو اور باز آ جاؤ اپنی حرکتوں سے، اپنے طرز عمل کو بدلو، گھروں کے نقشوں میں انقلاب آئے۔ اور اگر کچھ لوگوں کے اندر بھی یہ کام شروع ہو جائے، یہ سارا سننا سنانا بیکار ہے اگر پرنالہ وہیں بہے جہاں وہ بہتا رہا اور گرتا رہا ہے، تو اس سب کا آخر کچھ نہ کچھ نتیجہ نکلنا چاہیے۔ کچھ لوگ سوچیں، کمر ہمت کسیں، اور اگر واقعہ یہ ہے کہ اعلیٰ جو ہمارے جو گھرانے ہیں ان میں سے 2-4 میں بھی ان تقریروں کے بعد کوئی انقلاب پیدا ہوا تو یہ بھی ایک انیشیشن ہو جائے گی، ایک پروسیس کا آغاز ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے لوگوں کے سامنے آئے گا کہ لوگوں نے کچھ طرز عمل بدلا ہے، پہلے جو آنا جانا تھا گھروں کے اندر اب اس پر قدغنیں عائد ہو گئی ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو بہرحال کچھ لوگوں نے سپریم سمجھا ہے کہ یہ ہمارے تمدن سے یا ہماری تہذیب یا ہمارے احساسات، ہمارے دوستوں کے جذبات مجروح نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ان سب سے نگاہوں کو ہٹا کر صرف اپنے اوپر اور اپنے رسول کی سنت کے اتباع پر ہماری نگاہوں کو جما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔